جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، میرا مالک کائنات دا وارث اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے اور نبیوں کے وسیلے سے ہم جیسے جو غلطی کر چکے ہیں ان کو معاف فرمائے۔ مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، غوث اعظم شاہ جہاں کے وسیلے سے، ولی اکرام کے وسیلے سے، حضرت اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، ہمارے ماں باپ کے وسیلے سے، اور جو دنیا پہ چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور جن سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، عذاب قبر میں ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، نبی پاک کے وسیلے سے ان کے عذاب کو کھینچ لے اور اپنی رحمت نشاور فرمائے سب پہ، آمین۔ دوستو، یہ ایک نسخہ میں نے سن 10 میں کیا تھا۔ نسخہ بڑا عجیب و غریب ہے، تو یہ یہاں سے مجھے بہاولپور جانا پڑا نسخے صاحب نسخہ کے پاس۔ تو وہاں گئے تو صاحب نسخے آپ کو پتہ ہی استاد ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ویسے وہ مجھے جانتے تھے اچھی طرح، ان کو کوئی مرض تھی، میں نے ان کا علاج کیا تھا، اور وہ ماشاءاللہ ڈائمنڈ کے بھی کاریگر ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے میرا ویڈیو بھی دیکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سب سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ جو جانتا ہے اس کو سنو، اگر سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرو، نہیں سمجھ میں آتا تو 1 روپیہ بھی خرچ مت کرو۔ آج یقین جانو، میں آپ کو، مجھے آتے نہیں ہے وہ ویڈیو بیچ میں ڈالنے، تو کیا آپ کو بتاؤں۔ ایک میرے استاد محترم کا فون آ رہا ہے، جی میں نے 1000 دانی کا پانی 2 کلو لے کر آیا ہوں، تو تھوڑا سا نکلا ہے، کیسے نکالوں؟ پھر ان کا انہی کے پھر پیغام آیا کہ کیا پینے والا پانی اس میں ڈال کر نچوڑ لوں، جیسے باداموں میں پانی ڈال کر سرسائی بنائی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست یہ کی ہے میرے دوستوں، کہ یا تو کوئی آپ کے نزدیک حکیم یا کوئی آدمی ہے تو اس سے سیکھیں۔ اگر آگے زہر کا کام ہے، 1000 دانے کی چاندی بنانے کا، اس کا تانبے کی چاندی بنانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میرا مشورہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی ضائع نہ کریں، آپ کو تو پانی نکالنا نہیں آتا، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار تم کیسے آدمی ہو، کیوں بتا رہے ہو بیچ پر، باقی کام کون کرے گا؟ تو یار ایسے دوستوں سے درخواست ہے کہ محبت سے، عرض سے، کسی، یہ نہیں میں کہتا نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کسی سے سیکھ لو جو نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ باتوں سے سیکھا سنا جاتا ہے، پھر عمل تو لازمی ہے نا۔ یہ جتنا کیمیا ہے نا، یہ کیمیا کے اندر سب سے اوکھی اور مشکل بات ہے آگ پہ کنٹرول کرنا۔ جو آگ اور پارے کو اور گندک کو سمجھ گیا ہے وہ کیمیا گار۔ کیمیا گری کوئی اتنا بڑا فن نہیں ہے، پر مالک راضی ہو تو عقل آتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو پہ عذاب دیتا ہوں تو اس کی عقل کو منجمن کر دیتا ہوں، اس کی عقل میں بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب میں اللہ اپنی رحمت کرتا ہوں تو اسے عقل سلیم بخش دیتا ہوں۔ تو عقل سلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو حلم عطا کر دیتا ہے، اسے حکمت عطا کر دیتا ہے، دانائی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی، اس کے فضل کی، اس کی غفور الرحیمی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ پھر بھی میری درخواست ہے آپ سے، یہ دیکھو میں نے 1999 سے آغاز تو اس کا میں نے کیا تھا پہلے، پر کیا بتائیں، میرے اسٹارٹنگ میں ایسے ہوتا تھا، جب نئے نئے ہم سونا بنانے کے شوق میں پڑے تو کوئی آ گیا، اس نے آ کر تجربہ کرنے کے لیے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، یہ ہمارے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پیسے ضائع کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ جی فلاں بزرگ کا نسخہ ہے،
تو سامان مل جائے تو وہ بن سکے گا۔ بھائی کتنے کا ملے گا؟ اس وقت 3 روپے تولا پارا ہوتا تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو پیسے دینے انہوں نے سامان لے آنا، پھر انہوں نے جب جل جل جانا، سر سوٹ جانا، پوچھا بھائی کیا کیا ہے، کیا بنا ہے؟ جی کچھ بھی نہیں بنا جی، اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ اب اس کو یہ علم تھا کہ اب میری بات دوبارہ شاید نہ مانے، اب وہ دوسرے آدمی کو ساتھ لے کر آ جاتے تھے کہ جناب آپ ہماری بات سنیں، یہ ہمارا دوست جو ہے نا، اس کو فلاں اللہ کے بندے نے دیا ہے نسخہ، اور آپ مہربانی کریں تو یہ ان کی بات سنیں اور سامان منگوائیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو پتہ نہیں کئی سال ایسے ہی گزر گئے ان کے تجربے دیکھتے ہوئے۔ تو میرے چھوٹے بھائی تھے حافظ صاحب، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے جب اس استاد کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے تو وہ کہنے لگے یار یہ پارا کدھر پڑا ہوا ہے؟ اس نے بولا جی یہ ہے۔ اس نے پارا پکڑا، اس کے اوپر ڈھکن لگایا ہاتھ سے جو شیشے کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ تندور نہیں ہوتا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، اس کے اندر اس نے رکھ دیا اور والدہ محترم سے عرض کی کہ امی حضور یہ تندور جلانا ہے نا، تو شیشی جو ہے نا اس کو سیدھے پڑے رہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سوار نکال کر جو ہمارے نا علاقے میں نا رواج ہے، یہ جو کرسچن ہے نا، عیسائی جن کو کہتے ہیں، یہ منتھلی پہ، یہ ماہانہ شماہی پہ، سال پہ کام کرتے ہیں ذمہ داروں کے ساتھ۔ تو وہ جب آئے گی راکھ اٹھانے تو اس کو کہنا اس میں سے راکھ نہیں اٹھانی، میں خود اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ جو میرے پاس آئے تھے ان کا نام مجید صاحب تھا، اجی زندہ ہے، مجھے ان کا نمبر نہیں مل رہا۔ تو میں ان سے شغل سے یہ کہتا تھا کہ استاد چمٹا، کیونکہ وہ چمٹے سے کوڑے بڑے لگاتے تھے تو بہت ہنستے تھے۔ تو ایسے ہی وہ چلا گئے۔ اگلے دن صبح ہوا تو وہ تندور میں سے نکال کر اس نے نا زمین پہ آ کے پٹک دی بوتل، تو بوتل پٹک دی تو پارا جو 5 تولے تھا وہ تو 5 تولے کا 5 تولے نہیں بنا ہوا۔ میرے سامنے تو اس نے پلٹی نا، پلٹی وہ مجید کے سامنے۔ اب مجید کہنے لگا کہ یار یہ کیا بات ہے؟ اس نے بولا یار ایسے نہیں، اور بس پھوک پاک مارنے سے پارے جم جاتے ہیں۔ مجھے اس نے بتایا کیسے ایسے ہوا، یہ دیکھو پارا یہ چاندی ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ ہاں جی۔ میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو بیچنا ہے جی۔ میں تو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا یار چاندی لے کر چلے گئے ہو، اور یار تو کمال ہو آپ یار، چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے۔ تو میں نے پوچھا یار وہ کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس نے ایک چلا کیا تھا چھوٹے بھائی نے، تو والدہ محترم نے مجھے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ دادائی کے روزے پہ لے کر اس کو جایا کرو اور لے کے آیا کرو۔ تو وہاں جا کر نا وہ پڑھائی کرتا تھا دہرہ لا کر۔ تو 3 دن گزرے تو وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا دہرے میں کھڑا، اور آگے سے بھی باتیں آ رہی تھی، تو بات میں بھی سن رہا تھا۔ تو میں نے والدہ سے آ کر کہا کہ آپ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی منت پوری ہوگی۔ انہوں نے بولا کہ جب تم آپ سے قرآن ہو گیا۔ تو اس نے آگے کہا میں نے حافظ قرآن نہیں ہونا، مجھے سب کچھ چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی 41 دن آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اب تو آپ کہتی تھی 3 دن، تو والدہ سے میں نے عرض کیا تو یہ تو اب کیا ہے 41 دن کا؟ انہوں نے میں نے کانوں سے سنا ہے، کیونکہ دربار شریف میں ہی مسجد ہے، میں وہاں بیٹھ جاتا تھا، رمضان کا دن تھا، میں تراویح پڑھ کر وہاں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا، وہ اپنا عمل کر لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز نہیں مارنی، بلانا نہیں، تو میرے پیچھے آنا تو پلٹ کے آپ نے بھی پیچھے نہیں دیکھنا۔ تو ہم نے ایسے کرنا، کچھ باتیں نہیں بتانے والی۔ چلو ایک بات تھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ اچھا اب ہم آپ آتے ہیں ادھر نسخے کی طرف۔ آپ ایسا کریں گندک لے لیں، آملہ سار، گندک آملہ سار لے لیں، 70 گرام لے لیں، اس کو بریک پیس لیں۔ پیس کر کیا کریں، اس کے نا اندر روح کیڑا ایک ہوتا ہے، یہ جو ڈالا جاتا ہے جو میٹھے چاول وغیرہ میں بھی کہ یار وہ کم کھائے جائیں، وہ اس کے ساتھ اس کو گوندھ لیں۔ نہیں 20 گرام گندک لیں، 20 گرام گڑ، سوری یار 70 گرام گندک لیں، 70 گرام گڑ لیں کھانے والا، ان دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟
روح کیوڑے کا جو شیشی ہوتی ہے اس کے اندر جو روح کیوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو نا گوندھ لیں، ٹھیک ہے نا، آٹے کے پیڑے کی طرح. پھر ایک کٹھالی لیں، ٹھیک ہے. وہ کٹھالی اتنی ہونی چاہیے کہ یہ اس کے اندر کٹھالی بن جائے اور اس میں سے کچھ گندک بچا لینی ہے، گڑ گندک والی. تو وہ اوپر ڈھکن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اس کٹھالی پہ ڈھکن کی جگہ پہ. اور اس کے اندر آپ 70 گرام پارا چھوڑ دیں اور اوپر وہ ڈھکن لگا کر اچھی طرح یہ سمجھیں. ڈھکن کس کا لگانا ہے؟ اور گندک اور گڑ کا، اور کسی مٹی مٹی کا نہیں لگانا یار. اب کھبرا لیں، اس کو کھمرا کہتے ہیں جس سے پانی پیا جاتا ہے. وہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا نا برتن مٹی کا، روغنی نہیں ہوتا، کھبرا کہتے ہیں اسے. ویسے پنجابی میں استاد جو تھے وہ کھبرا ہی کہتے تھے، تو پنجابی میں ہم اسے کجا کہہ لیتے ہیں، چھوٹا سا، جس میں 1 کلو میٹھا سوڈا اور سواگا دونوں مکس کر کے ڈالیں. تو یہ کٹھالی بھی ڈالیں تو بس مکمل ہو جائے. اتنا کا بڑا ہے. اچھا، اب کیا کیا؟ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، وہ جو کھمرا یا کجا لیا نا اس کو آپ نے اس کے اندر آپ نے سواگا اور سواگا اور میٹھا سوڈا برابر وزن آدھا کلو پیسا ہوا ہے وہ ڈالو، ٹھیک ہے. کافی ڈالو. ڈالنے کے بعد آدھے سے کم کٹھاری اتنی نیچے رہے کہ اس کے اوپر 4 انگلیاں 1.5 انچ اوپر خالی رہے جگہ، 1.5-2 انچ. اب وہ جو نیچے آپ نے سواگا ڈالا ہے، اس سے پہلے سواگا رکھنے سے پہلے وہاں پہ آپ نے جست 100 گرام، بلکہ 70 گرام بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے. جست کچا نہیں صاف کرنا، پارا ادھر صاف نہیں کرنا، گڑ خود ہی صاف کر لے گا. اور وہ سواگا اور میٹھا سوڈا جس کو بھی صاف کر لے گی. جی ٹھیک ہو گیا جی. اب رکھ کر اس کو دبائیں، اوپر کجی رکھ کے چاروں طرف کٹھاری جو ہے بند، جس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے وہ والا مواد، آپ سمجھ گئے نا، ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے آپ ایسا کریں گے کہ منہ سے انچی کے نیچے 1.5 انچی نیچے، حد 2 انچی تک سواگا اور میٹھا ڈال کر کٹھاری فٹ ہو جائے. اب باقی کٹھاری کے منہ کے اوپر کمرے تک پوری چنگی طرح سواگا اور وہ ڈال دیں، میٹھا سوڈا جو مکس ہوا ہے دبا دبا کا. ٹھیک ہو گیا ہے. یہ کٹھاری کے اوپر کوئی ڈکنا نہیں سوائے گڑ اور شکر، گڑ اور گندک کے. اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ جناب اس کو گیلے کی مدد آپ نے کرنا ہے مٹی کا ڈکن لگا کر. ہاں، کجی کیسے رکھنی ہے؟ کجی آپ نے سیدھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا منہ اوپر کو رکھنا ہے، کجی کا جس طرف اس کا برتن کا منہ ہے نا، اس کا بھی منہ اوپر والی طرف رکھنا ہے، الٹی بھی رکھنی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ رکھ کر اس کو کپڑ وٹی کرے، کپڑ وٹی کر کے سوکھ جائے، پھر دوسری کرے، پھر تیسری کرے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر کم از کم 1 انچ موٹا گیلا گوبر چاروں طرف برابر لگا کر سکا دیں. پہلے گیلے مت کریں، سکھائیں، پھر یہ گوبر چاروں طرف آدھا انچ سے بھی بڑھ کر زیادہ بھی لگا دو گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آدھا انچ لازمی لگائیں. لگا کر اس کو سکھائیں. سکھانے کے بعد ایک کھڈا بنا لیں مٹی کے اندر. یہ دیہاتی علاقوں میں بہت کامیابی سے کام کرتا ہے، بنتا ہے. تو اس کے اندر آپ ایسا کریں 20 کلو 15-20 کلو گوئے نیچے ڈال دیں کھڈے کے اندر. اور یہ جو کجا ہے اس کو الٹا رکھنا ہے، اس کا منہ اوپر کو نہیں رکھنا، نیچے کو اس کا منہ رہے، نیچے جسے ڈھکن ہے نا وہ زمین کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کو زمین کی طرف اس میں رکھ کر باقی اس کے اوپر گوبرے جو ہے نا چن دیں، لگا دیں. پھر اس کو آپ ایک من جب لگ جائے تو آگ دے دیں. جب آپ نکالیں گے نا، جب یہ ٹھنڈا ہوئے گا 2 دن تو لگیں گے. پھر جب آپ نکالیں گے تو سامنے کونے کے بعد اچھی آئے گی، ٹھیک ہے.
بلکہ بہت ہی اچھی آئے گی۔ تو میرے دوستوں، آج کے لیے یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ میرے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے جو بانی ہیں پاکستان میں، یہ ویسے تو پاکستان کا نسخہ نہیں تھا، کیونکہ یہ میرے جو دوست تھے یہ سعودیہ چلے گئے تھے، وہاں سے کوئی دوست انہیں ملے، مسلمان تھے، انہوں نے انہیں نسخے کرائے، تو وہ کہنے لگے کہ اب تم پاکستان چلے جاؤ۔ تو وہ ادھر آگے، پھر 2-3 نسخے ان کے پاس تھے، تو یہ ایک دن انہوں نے بیٹھے بیٹھے نا مجھے کہا جی میں کاغذ کروا دیتا ہوں۔ میں نے کیا کروا دیں؟ تو ایسے یہ نسخہ آیا ہاتھ میں پریکٹیکل کرنے سے۔ تو پہلی دفعہ جب میں کیتا تو مجھے ذہن سے نکل گیا کہ کھڈا تنگ نہیں بنانا۔ میں نے تنگ سے کھڈا بنا کر اس میں اوپر ڈال دیے، آگ لگا دی، اور 2 دن جلتی رہی۔ اوپر سے میں نے کہا یار پیچھے ہٹاؤ، پیچھے دیکھیے کیا ہے۔ دیکھا تو نیچے گویا کو بھی سیک نہیں آیا تھا، غلط طریقے سے رکھے گئے تھے۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی بیماری ہو، کسی قسم کی ہو، تو آپ علاج کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کے، یہ دوستوں تک جانے دیا کریں، چلو کسی کے کام آ جائے گا، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اپنی طرف سے پورا ایمانداری سے، پوری صحیح طریقے سے، ذمہ داری سے یہ نسخہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا انشاءاللہ۔ جو کل کیا تھا وہ بھی تقریباً کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہے، ایک ہے اس کی میں نے معذرت کر لی تھی۔ وہ ایک عالم صاحب ہیں شکر گڑھ کے، ان کے کہنے پہ میں نے وہ 12 کا نسخہ دے دیا تھا، اس کی میں سب سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ باتیں بس کیا کریں، تو اس کی میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جن کی ڈیمانڈ ہے، جو تضابی تانبہ دیں ضرور دیں گے، اور جو تضابی تانبہ دیں گے اس کا 12-13 کیرٹ کرڑ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کل اس کا ہو سکتا پریکٹیکل کر کے دے دیں۔ اور وہ دوست کہتے ہیں جی چاندی کا نسخہ دیں، بھائی چاندی کے 2-3 نسخے بیچ میں دیے ہوئے ہیں۔ تانبے والی سب سے اچھی اور سب سے پائیدار، اور اس پہ بیٹھتی ہے، تانبے پہ بیٹھتی ہے۔ تو دوستوں، کرنے کی بات ہے، رزق رب نے دینا ہے، وہ دروازہ کھولے گا تو رزق ملے گا، نہیں تو مایوسی۔ اس سے التجا بہتر ہے۔ فن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جہاں کسی دوست کو اچھا نہ لگے یا اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، وہ مجھ سے ضرور بتائے کہ یہاں تم فلانی چیز بھول گئے ہو، تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور وہ میرے لیے باعث عزت ہوں گے۔ تو اچھے دوستوں، تو نماز ضرور پڑھا کریں، اللہ کے حضور ضرور چپکا کریں۔ رزق وہ دینے والا ہے، اس کے بندوں کے آگے کہو گے رزق تو کیا دیں گے؟ نہیں، جو ولی کرام ہیں، یہ ایک اور سسٹم ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عطا ہوتی ہے۔ تو کیا ہمیں ان کے وسیلے سے مالک ہمارے اوپر اپنی کرم نوازی کرے، تو ضرور نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دوست کو سمجھ نہ آئے نسخے کی مت کرے، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھیں، پر جیسے یہ دوست کہتے ہیں جی میرے 1000 دانے کا پانی نکالنے بتاؤ کیسے نکالنا ہے، تو دوستو ان سے خود ہی سارے دوست دیکھ کر اس کو جواب دیا کرو، کیونکہ میں تو بڑا پریشان ہوں کہ کیسا سوال آ گیا ہے۔ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔